اے خواجہ کمدارت بکا گوشدار اے مومنین بھولے کا جور سلطان را بکا کم تر بود پس عتاب اصدقا کم تر بود دیگرا مہرے کی بھی مہرے کی بینی الزنا بے بقا دیگرا مہرے کہ باشد کہ بینی دے خاصا چلو یہ مطلب یہ ہو دیکھا دیگرا مہرے کی بینی الزنا بے بقا چون صحبتنا جنس دان بارعیت چون کند سلطان ستم مرورا باشد بقا در ملک کم گر ترا از دوستان آید عتاب کم بقا باشد چفت بر روی آب گرچہ باشد زن زمان مہربان چون کماید بحر بکشاید زبان چون کماید بحری بکشاید زبان چون کماید بحری بکشاید زبان چون بنا جنسا نشیند آدمی کم ترک بیند ازا ایشا ہمدمی زاغ چون فارغ زبوی گل بود نفرتش از صحبت بلبل بود صحبت نا جنس جان کا ہی بود جملہ را زی حال آگاہی بود چون ترانا جنس آیت در نظر اے پسر چون بعد از بے در گزر اچھا در بیان بے ثباتی چار چیز و پرہیز آسان چار چیزوں کے عدم استقلال عدم بقا ثبات مانے بقا استقلال چار چیزوں کے عدم بقا یا عدم استقلال کے بیان میں اور ان سے پرہیز کے بیان میں کہ بھئی یہ چار چیزیں جو ہیں ان میں بقا نہیں ہے لہذا ان سے بچنا چاہیے چار چیزیں خواجہ کم دارت بقا چار چیزیں ایسی ہیں اے خواجہ اے میرے محترم کم دارت بقا کہ وہ کم رکھتی ہے بقا بقا ان میں بہت کم ہوتا ہے یعنی نہیں ہوتا نہ ہونے کے برابر یعنی وقتی چیزیں ہیں مطلب یہ کہ بقا نہیں ہے وقتی چیزیں گوشدار مومن نیکو لقا گوشدار کان رکھ اے مومن نیکو لقا نیک ملاقات والے نیک ملاقات سے کیا مطلب ہے کھلے چہرے سے جب انسان دوسرے سے ملتا ہے اس کو کہتے ہیں نیک لقا کشادہ ماتھے سے کشادہ چہرے سے حضور فرماتے ہیں نا کہ بے وجہ طلق ملاقات جو ہے کہ یہ بھی تمہارا صدقہ ہے ہاں ملاقات کسی سے بے وجہ طلق کھلے چہرے سے حشاش بشاش ملاقات یہ بھی تمہارا صدقہ ہے منہ ایسا بنا کر کسی سے ملتے ہو تو اگلا جو ہے وہ بیچارہ کو میں کس کے پاس آیا ہوں عائشہ میں تو نیک و لقا اے نیک ملاقات کرنے والے اچھی ملاقات کرنے والے یعنی کھلے چہرے سے ملنے والے جور سلطان را بقا کم تر بود بادشاہ کے ظلم کو بقا کم تر بود اس کو بقا بہت کم ہوتی ہے جو بادشاہ ظلم کرتا ہے اس کے ظلم کو بقا بہت کم ملتی ہے یعنی لوگ اس کا علاج کر لیتے پس عتاب اصدقاء کم تر بود اور دوستوں سے عتاب یہ بھی کم ہوتا ہے دوستوں سے عتاب یعنی دوست جو ہے وہ جھڑکیں آپ کو دوستوں سے جھڑک پڑے دوستوں سے ڈانٹ پڑے یہ بھی کم ہوتا ہے دوست نصیحت کرتے ہیں اگر غلطی ہو جائے انسان سے لیکن ڈانٹتے نہیں ہیں سنائیے ڈانٹ بہت کم پڑتی ہے دوستوں سے
دیگراں مہرے کے باشد الزنان، اس کے علاوہ وہ محبت ہے، مہرے وہ محبت ہے کہ باشد الزنان جو عورتوں کی طرف سے ہو، جو محبت عورتوں کی طرف سے کسی کو ملتی ہے اس کو بھی بقا بہت کم ہوتی ہے۔ بے بقا چوں صحبت نا جنس دان، وہ بے بقا ہوتی ہے چوں صحبت نا جنس، ہاں ناموافق آدمی کے ساتھ سنگت ہے۔ ناجنس، ناجنس سے مراد وہ کھوتے گدے نہیں ہیں کہ انسان کی تو نو اور ہے، جنس بمانا نو، تو ناجنس پھر کون ہوئے؟ وہ کھوتے گدے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ناجنس سے مراد کیا ہے؟ ناموافق، جو جن لوگوں سے تمہاری طبیعت، تمہاری معاشرت، تمہاری عادتیں، تمہارے اخلاق نہیں ملتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ناجنس۔ تم نیک آدمی ہو، طالب علم ہو، دین سیکھتے ہو، دین پڑھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اور ایک جہان بھر کا بدماش ہے، ہاں وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ خدا کو یاد کرتا ہے، وہ بس سارا دن جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، بدماش ہے، قتل کرتا ہے، تو وہ ناجنس ہے نا۔ ایک نیک زاہد عابد آدمی کے لیے وہ کیا ہے؟ ناجنس، ناموافق۔ ہاں کہتے ہیں عورتوں کی جو محبت ہے نا وہ بے بقا چوں صحبت ناجنس بود، وہ جیسے ناموافق آدمی کی سنگت ہے، عورتوں کی سنگت ایسی ہے جیسے ناموافق آدمی کی سنگت ہے۔ ہاں تو ناموافق آدمی کی سنگت کیسے ہوگی بھائی؟ وہ تمہارے ساتھ کیسے سنگت کرے گا؟ اگر اس کو کوئی غرض پڑ گئی تم سے تو پھر وہ بدماش آئے گا تمہارے پاس، وہ ناموافق آدمی جو ہے وہ پھر تمہارے پاس آئے گا، اور اگر غرض پوری ہو گئی پھر وہ تمہیں نظر بھی نہیں آئے گا۔ جیسے آج کل کے ہمارے یہ ممبر لوگ ہیں نا، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے وزراء ہیں، ان کو جب غرض پڑتی ہے ووٹ لینے کی پھر تمہارے حجرے میں چکر لگاتے ہیں، جنازوں میں بھی جاتے ہیں، پھر ہر جگہ ان کو دیکھو گے، لیکن جب غرض پوری ہو جائے ووٹ لے لیں پھر ان کی صحبت ختم۔ سمجھائیے، تو کہتے ہیں اس لیے یہ عورتوں کی صحبت بھی ایسی ہوتی ہے، بس غرض اگر پوری ہو گئی، سمجھائیے، تم نہ صحیح اور صحیح، ان کو کیا ہے؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بارعیت چوں کند سلطان ستم، رعیت کے ساتھ اگر بادشاہ ظلم کرتا ہے، ستم بغیر ظلم، مرورا باشد بقادر ملک کم، مرورا خاص اس بادشاہ کے لیے، ہاں خاص اس بادشاہ کے لیے باشد بقادر ملک کم، اپنے ہی ملک میں بقا کم ہوتی ہے، یعنی اس کی سلطنت اور بادشاہت کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا ہے، ظالم بادشاہ کا وقت کم ہوتا ہے۔ گر ترا از دوستاں آید عتاب، اگر تجھے دوستوں سے ڈانٹ ملے، ڈانٹ آئے یعنی ڈانٹ ملے، تو کم بقا باشد جو خط بر روئے آپ، تو وہ دوستوں سے جو عتاب ہے نا وہ بھی کم بقا باشد، اس میں بھی بقا نہیں ہوگی، یعنی وہ ایسا نہیں ہوگا کہ دوست تمہیں ہمیشہ ڈانٹے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس عتاب کی یہ مثال ہے جو خط بر روئے آب، جیسے آپ پانی کی سطح پر خط لکھتے ہیں، پانی بہ رہا ہے نا،
تو آپ اس کے اوپر خط لکھتے ہیں. تو پانی کے سطح پر آپ خط لکھتے ہیں، اس کی کوئی بقا ہے؟ تو دوستوں کی ڈانٹ جو ہے وہ بھی وقتی طور پر ہوگی یار، اس کے لیے بھی کوئی بقا؟ ہاں، دوست ہمیشہ انسان کو نہیں ڈانٹتا ہے، کبھی کبھی ڈانٹتا ہے جب سخت غلطی ہو جائے. آئی سمجھ میں؟ گرچہ باشد زن زمانے مہربان، اگرچہ ہو کوئی عورت پورے زمانے یعنی پورے اہل زمانے سے زیادہ مہربان. ہاں، کوئی عورت ایسی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے کہ پورے اہل زمانہ میں تمہارے ساتھ اتنی محبت کوئی کرنے والا نہیں ہے. اگرچہ عورت اتنی بھی مہربان ہو جائے. چوں کمایت بہرائی بخشایت زبان، جب اس کو حصہ کم ملے گا. چوں کمایت بہرا، جب کم ملے گا اس کو حصہ تو پھر کیا ہوگا؟ بخشایت زبان، پھر وہ کھول دے گی اپنی زبان. تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ لعنت تیری دینے پر. تو تم نے اگر ساری عمر بھی اس کو پالا ہے اور ساری عمر اس کو دیتے ہی رہے ہو، دیتے ہی، لیکن ایک وقت اگر کچھ کم ملا اس کو تو بخشایت وہ زبان کھول دی گی. پھر اگرچہ وہ دنیا بھر میں تم سمجھتے ہو کہ یہ سب سے زیادہ مہربان عورتیں میری، لیکن اگر کام یہ ہو گیا کہ کچھ اس کو کم ملا تو بس پھر تکڑے ہو جاؤ. حدیث میں بھی یہی آتا ہے نا کہ وہ جو حضور نے فرمایا کہ شب معراج میں نے جہنم میں دیکھا تو اکثریت عورتوں کی تھی، اکثریت جہنم میں عورتوں کی تھی. حضور نے پھر وجہ بھی بیان فرمائی. وجہ یہ ہے یہ جو عورتیں ہیں نا یہ تو کفرن العشیرہ، اپنے شوہر کی کفران نعمت کرتے. ایک لفظ اور بھی ہے حدیث ہاں نہیں وہ دین کے نقصان کی وجہ ہے یہاں اسی کی مناسبت سے ایک اور لفظ، لیکن بہرحال ویسے بھی سخت ہے. لیکن یہ وجہ بتائی کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ تو کفرن العشیرہ، اور پھر تفصیل حضور نے یوں فرمائی کہ بس سارے عمر دیتے رہو، لیکن اگر ایک وقت کچھ تھوڑا ملا نا تو بس وہ سارا ختم، جیسے تم نے اس کو دیے کچھ نہیں. عائشہ میں اس لیے کہتا ہے گرچہ باشد زن زمانے مہربان، اگر ہو ایک عورت ایسی کہ پورے اہل زمانہ میں سے زیادہ مہربان ہے تجھ سے، لیکن چوں کمایت بہرا، جب اس کو کم ملے گا اپنا حصہ بخشایت زبان، تو وہ کھول دے گی اپنی زبان، جو کچھ اس کے دل میں سارا کچھ پلوتے سنا دے گی. سمجھائیے، سب پلوتے مل جائیں گے. چوں بنا جنسان نشین آدمی، جبکہ ناجنسان ناموافق لوگوں سے نشیند بیٹھتا ہے یعنی مجلس کرتا ہے انسان، آدمی انسان. جب کبھی انسان ناموافق لوگوں سے، ناجنسان خلاف مزاج لوگوں سے مجلس کرتا ہے، مولوی ہے تو بدماشوں کے مجلس میں جا کر بیٹھتا ہے، سنی ہے تو تبلیغیوں میں جا کر بیٹھتا ہے، وہابیوں میں جا کر بیٹھتا ہے. تو اگر ایسا کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کم ترک بیند عزیشاں ہمدمی، کم ترک بہت کم، کم ترک بہت کم، بیند دیکھے گا عزیشاں ان ناجنس لوگوں میں سے ہمدمی محبت، بہت کم دیکھے گا ان ہم جنس لوگوں میں سے کیا دیکھے گا؟ ہمدمی یعنی موافقت یعنی محبت. تو
ناجنس لوگ جو ہیں ان سے اگر یہ جا کر بیٹھتا بھی ہے، یہ ان کی خوشامد بھی کرتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، لیکن محبت وہ کم نظر آئے گی. وہابی کیا سنی کو پسند کریں گے، ان سے محبت کریں گے. زاغ چون فارغ زبوئی گل بود، زاغ کوا، کوا چونکہ فارغ ہے زبوئی گل، ہاں پھولوں کی خوشبوئی سے فارغ ہے، یعنی نہ پھولوں کی خوشبوئی وہ محسوس کر سکتا ہے، ہاں پھولوں کی خوشبوئی سے وہ فارغ ہے، گندگی کی بدبوئی کا عادی ہے وہ، لیکن پھولوں کی خوشبوئی سے تو وہ فارغ ہے، اس کو کیا کام ہے اس سے. تو نفرتش از صحبت بلبل بود، اس لیے اس کی نفرت جو ہے وہ بلبل کی سنگت سے ہے. کہ بھی بلبل تو جا کے کدھر ڈھونڈتا ہے، خوشبوئیوں کے پاس بیٹھتا ہے، تو یہ کام یہ کیا کرتا ہے، یہ کہ گندگی دیکھتا ہے. اس لیے بلبل کے ساتھ صحبت اور سنگت نہیں کرتا ہے، کہ اس کا معشوق الگ ہے، اس کا معشوق الگ ہے. سنائیے، صحبت ناجنس جان کا ہی بود، ناجنس ناموافق آدمی کی سنگت جو ہے جان کا ہی بود، یہ جان کو کھانے والی چیز ہے، جان کا ہی، ہاں یعنی جس چیز کی سے بچنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے بھائی یہ چیز تو میرے لیے جان کا ثابت ہو گئی ہے، جان کا ثابت ہو گئی ہے، کیا مطلب میری جان کھا گئی ہے، اتنی فکر ہے اس کی. اس لیے کہتے ہیں صحبت ناجنس جان کا ہی بود، ناجنس کے ساتھ ناموافق آدمی کے ساتھ صحبت اور سنگت جو ہے یہ جان کھانے والی چیز ہے. جملہ رازیں حال آگاہی بود، جملہ را سب کو اس حال سے آگاہی ہوتی ہے، سب کو اس حال کا علم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ناموافق آدمی کے پاس بیٹھوں گا سنگت کروں گا تو یہ تو تباہی میرے لیے. چون ترا ناجنس آیت در نظر، جب تمہیں ناجنس آدمی نظر آ جائے، ناموافق آدمی، بد اخلاق آدمی، بد کردار آدمی نظر آ جائے تو اے پسر چون باد ازو در گزر، اے پسر اے بیٹے چون باد ہوا کی طرح، ازو اس سے، در گزر بھاگ جا، ہوا کی طرح اس سے بھاگ جا، کہیں چھپ جاؤ اس سے. یعنی ناموافق آدمی کے صحبت سے تمہیں کوئی فائدہ